سیکنڈ جو ہمارا سیشن تھا اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں. جو ہمارا سیکنڈ سیشن تھا اس میں ہم نے ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈومین ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے. ڈومین ایک ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے اور ہوسٹنگ اس کی اسٹوریج ہوتی ہے اس ویب سائٹ کی. پھر ہم نے ڈومین کی جو ٹائپس ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا. سب سے پہلا جو لیول آتا ہے ڈومین کا وہ ٹی ایل ڈی ہے، ٹاپ لیول ڈومین. اس کے بعد سی سی ٹی ایل ڈی، کنٹری کوڈ ٹاپ لیول ڈومینز. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں اس کی مثال کچھ اس طرح کریں گے ہم کہ جو کنٹری کا نام جس ویب سائٹ کے لاسٹ پہ آئے گا وہ سی سی ٹی ایل ڈی ہوگی. اور جو ویسے تھوڑی سی جو ٹاپ لیول ڈومین جنرل میں ہوتی ہے کہ ان میں سمپل کیا ہوتا ہے، ان میں .com .buzz .net یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا جی کہ جی ٹی ایل ڈیز کو ہوتی ہے جنیرک ٹاپ لیول ڈومینس. اس میں دو طرح کی ٹی ایل ڈیز ہوتی ہیں، ایک اسپانسرڈ اور ایک نان اسپانسرڈ. نان اسپانسرڈ میں .buzz .info .name .pro .online اس طرح کی ساری ڈومین نیمز آتی ہیں. اس کے بعد اسپانسرڈ میں آگے .government .military .arrow .job اور اس طرح کی جتنی ہوں وہ آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا جی سیکنڈ لیول ڈومین. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بزنس بھی ہے اور آپ وہ بزنس ایک سرٹن کمپنی ایک سرٹن کنٹری میں رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کریں گے .co، یعنی آپ کی ایک ویب سائٹ ہے کمرشل تو .co وہ اس چیز کو جو ریفلیکٹ کرے گی. اور آگے .uk اگر آپ UK کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ .uk کی ایکسٹینشن یوز کریں گے. سیم گوز ٹو اگر ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے تو وہ .government .uk. اگر میں اسی مثال پاکستان کے حساب سے لوں تو اگر ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے تو وہ .gov.pk میں کنورٹ ہو جائے گی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیڈ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آتی ہیں تھرڈ لیول ڈومینز. ان کو سب ڈومینز بھی کہتے ہیں. اگر آپ کی ایک ویب سائٹ ایک کمپنی یا ایک ریسٹورانٹ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہر پورشن کے لیے ایک اسپیسیفک سب ڈومین کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک ریسٹورینٹ کی ضرورت پڑتی ہے آن لائن ریزرویشن کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی ویب سائٹ کی ایک سب ڈومین بنا کے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں تب زیادہ کام آتی ہیں جب آپ ایک بزنس کو رن کر رہے ہوں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ایک سب ڈومین کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈومینس کی ٹائپ کی بات کی تھی ہم نے. EMD ایگزیکٹ میچ ڈومین. ایک کی ورڈ آپ نے فائنڈ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی ورڈ پر آپ نے سیم اسی کی ورڈ کی آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کی ورڈ ہے کائن ماسٹر. تو اگر آپ کائن ماسٹر .net کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹ میچ ڈومین لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اگر آپ سیم کائن ماسٹر ان پاکستان .com یا اس طرح کی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں کہ آپ کا جو پرائمری کی ورڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی ڈومین میں شامل ہو لیکن پارشلی ہو. پارشلی سے مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹرا ورڈ ایڈ ہو جائے تو وہ ایک پارشل میچ ڈومین بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک برانڈ نیم، جیسا کہ آپ ایک خود کا ایک نام بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ کو نام دیتے ہیں خود کا اور اس میں آپ لو کمپٹیشن کی ورڈ یا ایک پرٹیکولر نش کا ڈیٹا اس میں ایڈ کرتے ہیں اور وہ ویب سائٹ رینک کرتی ہے تو وہ کچھ سال بعد خود ایک برانڈ بن جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو نام سے جاننا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک برانڈ نیم کہلاتی ہے. یہ تھا جی ڈومین ٹائپس تک کا ڈیٹا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ویئر ٹو بائی ڈومین نیمز. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نیم چیپ، گو ڈیڈی اور ہوسٹنگر. ٹھیک ہے. یہ تین ہے جی. باقی بھی اویلیبل ہے. آپ اگر ڈیل آپ کو اچھی مل رہی ہے تو آپ ان سے اٹھا سکتے ہیں لیکن میری نظر میں سب سے بیسٹ ہے جی نیم چیپ، گو ڈیڈی اور ہوسٹنگر. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہمیشہ آپ نے اگر ایک ڈومین بائی کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے وے بیک مشین میں اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ کی ہسٹری چیک کر لینی ہے. یہ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو اس چیز کا طریقہ بتایا تھا.
اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا۔ ہوسٹنگ کے بارے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہوسٹنگ ایک اسٹوریج کا نام ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا جس سرور پہ اسٹور ہوتا ہے نا، تو وہ ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے، وہ ڈیٹا ایک کچھ کنٹینٹ ہو سکتا ہے، ویڈیوز ہو سکتی ہیں، HTML کوڈز ہو سکتے ہیں، امیجز ہو سکتی ہیں، اور یہ ڈیٹا 24 گھنٹے یہ لائیو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرور ہوتے ہیں وہ آپ کے ہر ٹائم کام کر رہے ہوں، کیونکہ جیسے ہی وہ سرور بند ہو گیا تو آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو آپ کو بتا رہی تھی اس کو۔ اور اس کے بعد ہوسٹنگ کی کتنی ٹائپس ہیں، ہوسٹنگ کی 4 ٹائپس ہیں۔ ایک ٹائپ اس کی شیئرڈ ہوسٹنگ ہے، کلاؤڈ بیسڈ ویب ہوسٹنگ، ورچوئل پرائیویٹ سرور، ڈیڈیکیٹڈ ویب ہوسٹنگ۔ ان چاروں چیزوں کے بارے میں نے ایک دفعہ آپ کو ایگزامپل کے ساتھ پچھلی کلاس میں بتایا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ابھی اور زیادہ نہیں کھینچوں کہنا، کیونکہ آپ آلریڈی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد جی آپ نے ایک ڈومین کو ایک ہوسٹنگ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، یہ ابھی ہم لائیو پریکٹیکل کریں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ضرورت ہے ایک ہوسٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں جس ہوسٹنگ کمپنی کو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے گو ہوسٹر، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی بھی ایک ویب ہوسٹنگ جو کمپنی ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ فی الحال تو آپ ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو آپ کو میں انشاءاللہ یہی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، میں اسی ویب سائٹ جو گو ہوسٹر کی ایکسیس دے دوں گا، آپ اس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ نے کیسے اٹیچ کرنی ہے، میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کروں گا۔ لنک سینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا یوزر اور اس کا پاسورڈ دوں گا، آپ وہ پاسورڈ لگائیں گے اور آپ کے پاس 2 فیکٹر آتھرائزیشن یا اتھینٹیکیشن آ جائے گی۔ تو آپ اپنے ٹریننگ کو ایک کوڈ پرووائڈ کروں گا، اور وہ کوڈ جو ہے وہ آپ نے اپنی اس جگہ پہ لگائیں گے تو آپ کو اس کی ایکسیس مل جائے گی۔ اچھا، یہ کام کرنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈومین نیم پرچیز کرنا ہے۔ ڈومین نیم پرچیز کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، میں نے شاید آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، میں نے ایک ڈومین نیم پرچیز بھی کیا تھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے ہوسٹنگر سے ڈومین نیم جو ہے وہ ایک پرچیز کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوسٹنگر کی میری ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسیس پینل ہے۔ میں اس کی ڈومینز میں جاتا ہوں، سوری، جیسے میں ڈومینز میں گیا تو یہ دیکھیے گا کہ یہ میری ڈومین جہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی، ایک منٹ کہ یہ ہے ڈومینز۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ وہ میری ڈومین ہے جو میں نے خرید کر لی تھی۔ اچھا، 2 چیزیں یاد رکھیں، جو DNS ہوتا ہے، ڈومین نیم سرور، ٹھیک ہے، وہ ڈومین کے اندر ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو ڈومین کے اندر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہ ڈومین نیم سرور کیا چیز ہے، میں آپ کو اس کی لائیو ایگزامپل دکھا دیتا ہوں۔ DNS names domain name server. Domain name server turns domain name into IP address which browser used to load page. اچھا، یہ کسی اور انداز سے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا سمپل حل بتاتا ہوں۔ ابھی ایک آپ کی ای میل جو ہے اس کے اوپر ویب ہوسٹنگ بنی ہوئی ہے، اور ایک آپ وہ ہے جو آپ نے اپنی ڈومین نیم خریدی ہے۔ ابھی آپ ان دونوں کو جب کمبائن کریں گے نا، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کی ویب ہوسٹنگ کو یہ چیز ریکوائرڈ ہے کہ آپ واقعی اس ڈومین نیم کے آنر ہیں۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے ذرا غور کرنا ہے اس چیز پہ۔ یہ ہے ڈومین کی ایکسیس، آپ نے اس ڈومین کی ایکسیس میں جانا ہے، یہاں پہ کلک کریں گے۔ یہ تقریباً آپ جس مرضی کمپنی سے یہ بائی کریں گے نا تو سیم ہی طریقہ کار ہوگا۔ اس کو اسکرول ڈاؤن نیچے کریں گے۔ اچھا جی، یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے DNS نیم سرور، یہاں پہ کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو جہاں پہ
چینج نیم سرورز آ رہا ہے نا، یہاں پہ آپ نے نیم سرورز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ایک ویب ہوسٹنگ کے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہوسٹنگ ہے اس کو سگنل چلا جائے گا کہ یہ جو ڈومین نیم ہے یہ واقعی آپ کی ہے، اور اس کی ڈائریکشن جو ہوگی وہ اس ہوسٹنگ کے پاس چلی جائے گی. یعنی اس ویب سائٹ کا جو ڈیٹا سٹور ہوگا وہ اس ہوسٹنگ میں سٹور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیم سرورز ہوتے ہیں یہ آپ نے کیسے لینے ہیں جی؟ آپ گوگل میں بھی لکھ سکتے ہیں. کسی بھی کمپنی کے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ نیم چیپ کے ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے نیم چیپ نیم سرورز. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہی کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. نیچے کرتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لسٹ آ گئی. اچھا، یہ ہے جی نیم سرورز، یہ والے. اچھا سوری، یہ والے ہوتے ہیں ان کے جو ہوسٹنگ کے نیم چپ کی. اگر آپ ہوسٹنگ یوز کریں گے، میرا مراد ہے کہ اگر آپ کی ڈومین یہ ہے اور آپ کے پاس جو ہوسٹنگ ہے وہ نیم چپ کی ہے تو آپ جو نیم سرور یوز کرو گے وہ یہ کرو گے. اگر ابھی میرے پاس جو ہوسٹنگ ہے نا وہ ہے گو ہوسٹر کی، گو ہوسٹرز نیم سرورز. ٹھیک ہے جی، اس کو میں سرچ کر رہا ہوں. میرا خیال اصل میں نا یہ میری جو ہوسٹنگ ہے یہ پاکستانی ہے، تو شاید یہ گوگل میں کہیں رینک نہیں کر رہی. لیکن اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی ہوسٹنگ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سروس پہ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ سروس پہ کلک کریں گے، نیچے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہ پرو پلان ہے، یہ ہوسٹنگ کا پلان ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے اسکرول ڈاؤن کریں اور یہ آپ کے پاس نیم سرورز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. آپ نے یہاں سے اس کو کاپی کر دیا، اس کو یہاں سے کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد آپ اپنے پاس آنا ہے ڈومین کی سیٹنگ میں. یہاں پہ چینج نیم سرور کرنا ہے، کسٹم پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے. ایک ہو گیا جی. دوسرا آپ نے دوبارہ پھر جانا ہے اپنی ہوسٹنگ میں، کلائنٹ سیشن، اور یہ آپ نے دوسرا یہاں سے کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کا سیکنڈ جو نیم کرنا ہے اس کو کر کے اس کو یہاں سے سیو کر دینا. ابھی یہ آلریڈی لگے ہوئے تھے تو یہ سیو نہیں ہو رہا، خیر کوئی بات نہیں. آپ نے اس کو کینسل کرنا ہے کیونکہ میں نے آلریڈی اس کو سیو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سیو ہو جائیں گے. آپ نے ایک دفعہ اس کو ریفریش کر دیں تو یہ جیسے سیو ہو جائیں گے. یہ تقریباً 24 گھنٹے لگاتا ہے فیچ ہونے میں. فیچ ہونے سے مراد کہ آپ کی ہوسٹنگ کو ایکٹیو ہونے میں یہ 24 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ نیم سرورز جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی ہے، تو ابھی ہم نے ویٹ کرنا ہے 24 گھنٹے کا. تو جو نیکسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا وہ 24 گھنٹے بعد اس کو ریکارڈ کروں گا اور آپ کو ادھر سے ہی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ.